نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال عز وجل إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ مقدمے کے طور پر 2-3 اہم اور ضروری باتیں پہلے پیش کر دیتا ہوں، اگر اجازت ہو تو آگے بڑھتا ہوں۔ کثیر تعداد میں حضرات علماء اسٹیج میں بھی تشریف فرما ہے اور سامنے بھی تشریف فرما ہے۔ جدید علماء کرام، یقین نہ آئے تو مسئلہ پوچھ سکتے ہیں آپ، بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا کراہت ہے؟ مستند مسئلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بھوک کی حالت میں نبی نے نماز پڑھنے سے منع کیا تاکہ نماز کا خشوع غارت نہ ہو جائے، اور نماز سے افضل عبادت تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب آپ نتیجہ نکالیں، ذرا بچوں کو خاموش کرو، میں نہیں بٹھائی۔ جب بھوک کی حالت میں نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تو پھر بھوک کی حالت میں بیان کہاں سن سکتے ہیں؟ اور صاف صاف حضرات اکابر اپنے بچوں کو تقریر کی تربیت کرتے وقت فرمایا بھی ہے اور لکھا بھی ہے، نیند کی حالت میں اور بھوک کی حالت میں کبھی کبھی گہری باتیں بیان نہ کرو، ورنہ سننے والے سمجھیں گے کچھ، بولنے والے کا جنازہ اٹھے گا۔ اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ کھانے کی ضرورت اتنی جلدی نہیں ہے تو میں کچھ دیر آگے جا سکتا ہوں، جاؤں گی نہ کو بھی نہیں بول رہی۔ اور ہمارے شیخ زادے حضرت اللہ مولانا محمد فاروق فردان صاحب دامت برکاتہم نے اشارتاً بڑا خوبصورت اور بہترین باادب طنز بھی فرمایا، مقررین سے معیت لینا بہت مشکل ہے، ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا کہ زبردستی میرے ہاتھ سے معیت چھینا جائے۔ سب سے پہلے بچوں کی عظمت پر 2 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بات توجہ کے ساتھ سنیں، بچے بھی سنیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی عظمت میں بیان ہو رہا ہے لیکن آپ ہی توجہ نہیں کر رہی تھی، آپ کی شان کی باتیں ہو رہی تھی، آپ ہی نہیں سن رہی۔ جو عظمتوں کے دین پہ
جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. مجلس سے اگر سبحان اللہ نہیں آیا 3:30 تک ایک پڑھنے کو بیٹھ جاتا ہوں. دیکھو یہ ڈر کو بولتا نہیں سوئے. جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. یہ شعر سنو. خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب. سبحان اللہ. خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب. خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب. جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہوں گے خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب. جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہوں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. عظمت قرآن زندہ باد. عظمت قرآن زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. عقیدت ختم نبوت زندہ باد. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حضرات علماء جتنے بھی بیٹھے ہیں میں ان کو الگ کر کے بات کروں گا. مجھے ان سے بات کرنا نہیں ہے. وہ ہمارے بڑے ہیں. ان کا مقام ہے. ان کا مرتبہ ہے. ان کی عظمت ہے. اور ہم جو کہنے والے ہیں وہ تمام باتیں حضرات علماء الحمدللہ جانتے ہیں. دیگر جو حضرات تشریف فرمائے سامنے اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں وہ توجہ کے ساتھ سنیں. اس وقت ساری دنیا میں اسلام کے دشمن اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں. سب جانتے ہیں. صبح کو اٹھے ایک سازش کی خبر, شام کو ایک سازش کی خبر, ملک میں ایک سازش کی خبر, ملک کے باہر ایک سازش کی خبر. اور ہم سب جانتے ہیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ ہے ایمان. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایمان. دولت ہو نہ ہو بات چلے گی, گھر ہو نہ ہو بات چلے گی, نہ فرمائے عزت ہو نہ ہو تب بھی بات چلے گی, حکومت اور سیاست ہو یا نہ ہو تب بھی بات چلے گی. اگر ایمان نہ ہو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور مجھے معاف فرمائے حضرات علماء کرام کا دامن تھام کر ایک درد پیش کر رہا ہوں. آج ہماری فکریں جتنی دولت پر لگی ہوئی ہے, عزت پر لگی ہوئی ہے, سیاست اور حکومت پر لگی ہوئی ہے, شہرت پر لگی ہوئی ہے, اس کے مقابلے 5% بھی ہماری فکر ایمان کے ساتھ نہیں. ڈر ہے کہیں ہماری دولت ضائع نہ ہو جائے, ڈر ہے کہیں ہماری عزت برباد نہ ہو جائے, ڈر ہے ہماری کبھی کوئی شہرت ہماری کہیں برباد نہ ہو جائے. لیکن اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے کہ ہمارے ایمان کا کیا ہوگا. بڑے چھوٹے سب اس میں مبتلا ہیں.
میں عنوان سے ہٹا نہیں، آج کے جلسے کی دعوت سے ہٹا نہیں، ان بچوں کی عظمت سے ہٹا نہیں۔ مجھے 1-2 منٹ دے دیں آپ، میں مجھے ایک لمبا سفر تمل ناڈو کا کرنا ہے۔ ابھی صبح کو میں حاضر ہوا، معذرت چاہتا بھی تھا میں، لیکن ڈر تھا کہ کہیں مولانا عزیز اللہ صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ میں آ گیا، میں بہت کم عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارا ایمان ہے۔ کچھ بھی نہ ہو، ایمان ہے، سب کچھ ہے۔ سب کچھ ہو، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بولو بے شک، میری تعریف نہیں کرنا، میں تو بیٹے سمجھو، بات کو سمجھو۔ سب کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایمان ہے، سب کچھ ہے۔ بے شک سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کرے کہ ایک ایک مسلمان کے سامنے یہ سبق چلا جائے۔ یہ ہمارا نہیں سبق، یہ قرآن کا سبق۔ بولنے والے بدلتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہے تو سبق قرآن کا۔ لیکن آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے حضرت، سبق کو دیکھتے نہیں، بولنے والوں کو لوگ دیکھتے ہیں۔ سبق دیکھتے نہیں، پیغام دیکھتے نہیں۔ بولنے والا ہمارا ہے کہ اٹھتا، موٹا ہے کہ دبلا، کار میں آیا کہ بس میں آیا، یہاں تک تو نہیں ہے قوم، یہاں تک تو ہلکا ہے کہ اس کا نہیں، اکیلے آیا، اس کا واسکوٹ کیسا تھا؟ اور میرے باپ فرمائے بولنے والوں کو تو قوم اتنا تولتی ہے، اتنا تولتی ہے۔ حضرت ریاض الملت ریاض اللہ صاحب کا برکاتہ تشریف فرمائے، بہت ڈر ہو رہا ہے مجھے باتوں کا اظہار کرتے ہوئے۔ بولنے والے کو دنیا اتنا تولتی ہے، اتنا تولتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کس قیمت کا موبائل ہے۔ اور بولنے والے کا تعلق سیاست سے ہے کہ نہیں ہے؟ کس لیڈر کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ اور آج کا سب سے بڑا اور ایک رویہ ہے، کسی اللہ والے سے تعلق ہو تو قوم اتنی عزت نہیں دیتی جتنی عزت کہ اگر کسی کا تعلق کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ہے تو دیتی ہے۔ بے شک کہاں گئے ہمارا اسباق؟ کہاں گیا فرمان خدا و فرمان رسول؟ عزتیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ والے رسول اللہ والوں کے ساتھ جڑنے میں ہے، دنیا والوں کے ساتھ جڑنے میں نہیں ہے۔ دنیا والے استعمال کرنا بھی جانتے ہیں اور چھوڑنا بھی جانتے ہیں۔ میں اس بات کو یہاں چھوڑتا ہوں، میں ایمان پر بات ہے اور بہت باریک جوڑ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں میں۔ مجھے امید ہے کہ اس دیر کے تشریف فرما حضرات علماء، اور میری نظر یہاں ایک بہت بڑے مجمع میں علماء کرام پر پڑ رہی ہے، مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ ایمان سب سے بڑی ہماری دولت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جان پر آفت آ گئی، مال قربان کرو، جان کی حفاظت کرو۔ سمجھ گئی بات؟ حضرت علی فرماتے ہیں جان پر آفت آ گئی، مال قربان کرو، جان کی حفاظت کرو۔ ایمان پر آفت آ گئی تو وہ جان بھی قربان کرو، کر دو قربان۔ جان کیا ہے؟ میرے رب کے پاس ہزاروں جانیں ہیں، ایک کے بعد ایک جان دیں گے، دنیا میں ایک جان دیں گے، خبر میں ایک جان دیں گے، حشر میں ایک جان دیں گے، جنت میں ایک جان دیں گے۔ جان کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ حضرت دستار بندی کے جلسے میں، عظمت قرآن کے جلسے میں
سنو تعلق کیا ہے. آج ہمارے بچوں کو ہم کیا کیا بنانے کی فکر کرتے ہیں. بناؤ، اس میں اعتراض نہیں. علماء کو تو بدنام کر چکے ہیں، اور بدنام کرو، اور کرو بدنام. علماء اس علم کو مانتے نہیں، علماء اس ڈگری کو مانتے نہیں، علماء اس علم کو مانتے نہیں. کس نے کہا؟ ایک ثبوت دو کہ علماء ڈاکٹری کے خلاف بیان کیے. ایک ثبوت، ایک 5 کا سوال نہیں، 10 کا سوال نہیں، ایک. کالج کے خلاف نہیں علماء، کالج کے ماحول کے خلاف. یونیورسٹیوں کے خلاف نہیں، یونیورسٹیز کے ماحول کے خلاف ہے. جب دن ہمارے حوالے کرو کالجز، انشاءاللہ تعالیٰ تم جو چاہیں گے وہ پڑھائیں گے، تربیت سے آراستہ کر کے باہر کریں گے. کالج کے کبھی علم دین کا بھی علم ہی ہے، دنیا کا بھی علم ہی ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں 70 پر 7,450 قسم کا علم ہے. کب پورا دین ملا ہے. شمس و خبر کا علم قرآن میں ہے، ہواؤں اور فضاؤں کا علم قرآن میں ہے، سونے چاندی کا علم قرآن میں ہے. قرآن آیا تو دنیا کو صحیح سمجھ میں آئی. قرآن سے پہلے دنیا کا صحیح سمجھتی تھی، جانتی تھی. آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے. اب آپ لوگ پریشان ہیں، 10 منٹ بول کوئی نے شروع کر لیا کہ بول. اصل میں مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے. مجھے جب بھوک لگے گی تب بیان ختم ہو جائے گا. اب بعض لوگ پیچھے دعاؤں میں مصروف ہو جائیں گے کہ اللہ جلد سے جلد مزمل کو بھوک عطا فرما. مجھے 2 چیزاں کم، ایک بھوک، ایک نیند. مولانا مفتی زکریا صاحب کل صبح کو فجر کو اٹھا ہوں تو اب تک صرف 1 گھنٹہ اور سویا ہوں بستر میں، اور آدھا گھنٹہ فلیٹ میں اونگا ہوں. اللہ والوں کی شان ہے. نہیں، شان نہیں ہے، طبیعت ہے بس. اتنا اچھا ہے یہ بول کو نہیں سو اپنے بھی بڑھ گئے. سو معافی چاہتا ہوں. رفیق میرے بچے ہیں، میرے دوست ہیں، لیکن بیٹے ناراض نہیں ہونا. کسی کو چڑھانے کی بھی حد رکھو. یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم. اصل میں پیرا نہیں اڑتے، مریدہ اڑا دیتے ہیں. نکو بڑا نقصان ہوا ہے شخصیت پرستی سے امت کا. میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیان فرماتے تھے کہ بیٹے کفر پرستی سے، بت پرستی سے اتنا امت کو نقصان نہیں ہوا جتنا کہ شخصیت پرستی سے ہوا. اور ایک جملہ شاہ صدر صاحب مولانا حضرات علماء توجہ فرمائیں. یہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ بیٹے نبوت محمد پر ختم ہو گئی. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت آقا پر ختم ہو گئی، ورنہ بنگلور میں بڑے انبیاء ہوتے ہیں. کسی آپ کے استاد ہیں، سر کے تاج ہیں. آپ کے شیخ ہیں، سر کے تاج ہیں. آپ کے مربی ہیں، سر کے تاج ہیں. غلو مت کرو، غلو مت کرو. غلو سے کافی نقصان ہوا ہے اور ہو رہا. دشمنوں کی سازش سے امت میں اختلاف اتنا پیدا نہیں ہوا جتنا چھوٹوں کے غلو سے امت میں اختلاف پیدا ہوا. میں یہ بالکل باریک باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے، سمجھ سکتے ہیں وہ. مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. غلو مت کرو، غلو ہرگز مت کرو. بات کا رخ بدل رہا ہے. بھوک پر بات آ گئی، نیند پر بات آ گئی.
ایمان پر بات چل رہی ہے. میں اس ایمان کی اہمیت کو ان حفاظ کرام کے ساتھ جوڑ کر اپنی بات ختم کر دوں گا. بس اتنا بیچ میں آ گئی تو عرض کر رہا ہوں. کبھی لکھا جائے باپ کو باپ ہی مانو, باپ کو باپ کا باپ نہ مانو. باپ کو باپ ہی مانو, باپ کو باپ کا باپ نہ مانو. سب کا علم الحمدللہ اعلیٰ و اولا و اتم و اکمل و اجمل. آج کل تو جاہلین فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کے پاس کیا اور کتنا ہے. اس کا پیٹ چیرے تو الف تک نہیں. بڑے خطرناک دور سے گزر رہی ہیں ہم لوگ. لینے کے بجائے دینے کا ماحول پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک طرفہ امت میں اتحاد پیدا ہو جائے گا. بڑے بننے کے بجائے چھوٹے بننے کا مزاج آ گیا. آنے کی ضرورت نہیں, ہمارے ہر بڑے ہر وقت چھوٹے بن رہے تھے. اللہ نے نظام کو بڑا بنانے کا کیا. آج چھوٹے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ہر راستوں میں ذلت رکھتی ہے. ہمیں بڑے نہیں, ہمارے بڑے بڑے. تم بولنے کا زمانہ تھا, اللہ میں کو عزت دیتے تھے. میں اور ہم بولنے کا زمانہ آیا, ذلت میں ڈوبا رہی. نہیں, غرض کی بات کو یہی چھوڑتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا, حضرت علی نے فرمایا جان پر آفت آ گئی, مال قربان کر دو, جان کی حفاظت کرو. ایمان پر آفت آ گئی, وہ جان قربان کر دو, ایمان کی حفاظت کرو. ایمان بہت بڑی عطا ہے اللہ کی. ایمان بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کا. ایمان بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور اللہ فرماتے ہیں دیکھ کر بھیج رہا ہوں. پینٹ سننا میرے پیاروں, میرے بھائیوں, پینٹ سننا. دیکھ کر بھیج رہا ہوں. دیکھ کر بھیجنا میرا کام ہے, لے کر آنا تیرا کام ہے. دیکھ کر بھیجنا میرا کام ہے, لے کر آنا تیرا کام ہے. میں اپنی طرف سے جملے نہیں بنا رہا ہوں, ترجمہ قرآن پاک کا انداز پیش کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک نہیں 50 علماء تشریف فرمائے, 100 علماء کرام تشریف فرمائے. پوچھ کر دیکھو, میں نے جو کہا یہ قرآن کا ترجمہ نہیں, آیت کا ترجمہ نہیں. ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا ہے. مرے تو حالت اسلام پر مرو, مرے تو حالت ایمان پر مرو. اسے میں نے دوسرے انداز سے پیش کر دیا کہ ایمان دے کر بھیجنا میرا کام ہے, ایمان کی حفاظت کر کے لے کر آنا تیرا کام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مرنے کا وقت قسم پرسی کا ہوتا ہے, مرنے کا وقت نزا کا ہوتا ہے, مرنے کا وقت سکرات کا ہوتا ہے. ایسے وقت میں بڑے سخت حالات آ جاتے ہیں تو اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کریں گے. اب آؤ مرقات العلوم کے دستار بندی کے جلسے میں آنے والے شرکا کان کھول کر سنو. اپنے بچوں کو کیا پہلے بنانا ہے وہ بناؤ. دوسرے علوم کی مخالفت مدارس عربیہ کرتے نہیں, دوسرے علوم کی مخالفت حضرات علماء کرام کرتے نہیں. میں تو یہاں تک بڑی ضمانت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, ہر علم صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے آقا آئے, علوم کے دروازے کھلے. میرے آقا آئے, علوم کے دریچے کھلے. میرے آقا آئے, ہر فن کا ایک ماحول بنا. اسی مطابقت سے میں شعر پڑھ رہا تھا. مفتی صاحب آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگی, عقل و شعور فکر و
لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے، لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے۔ آقا آئے تو آیات ہی نہیں بولے، آقا آئے تو جملے ہی نہیں بولے، آقا آئے تو حروف ہی نہیں بولے، آقا آئے تو حرکات بھی بول لیتے۔ زبر بولنے لگا، زیر بولنے لگا، پیش بولنے لگا، اظہار بولنے لگا، اخفا بولنے لگا، ادغام بولنے لگا، غنہ بولنے لگا، مد متصل بولنے لگا، مد منفصل بولنے لگا۔ میرے آقا آئے، پھر ہم کیوں مخالفت کریں سائنس کی؟ حضرت مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی ملفوظات حکیم الامت میں صاف لکھا ہے سائنس کی مخالفت نہ کرو۔ حضرت مجدد تھے، حضرت مجدد نے فرمایا سائنس کی مخالفت نہ کرو۔ اس دور میں دین سمجھنے کے لیے سائنس زبردست معین اور مددگار ہے۔ اس زمانے میں حیدرآباد کے ولی بنگلور کے ولی سے بات کرتے تھے، بولے تو لوگ بولتے کہ آپ جمعے میں مولانا پھینکے چھوڑے، پیسہ بھی وہ حیدرآباد کے ولی بنگلور کے ولی سے بات کرے، 550-600 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اب اسی کرامت کو سمجھانے کے لیے موبائل آیا کہ نہیں آیا؟ یہ سائنس نہیں تو کیا سسرا؟ سائنس نہیں تو کیا ساس ہے؟ یہ موبائل ہماری ضرورت نہیں، کرامت کو سمجھانے کا ایک زبردست آلہ ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں کہ جسے حضرات علماء کرام آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھیں گے۔ ہر قسم کا علم قرآن پاک میں ہے، اپنی جگہ پر رکھو۔ مرنا ہے تو ایمان کی حالت میں مرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن آپ کو سن کر بہت خوشی ہوگی، بناؤ بچوں کو حافظ بناؤ، حافظ بناؤ، حافظ بناؤ۔ دنیا کی فکر کرتے ہو، آخرت کا نظام نہیں بناتے۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی موت حالت ایمان پر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، اس بچے کے ماں باپ کی موت ایمان کی حالت پر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حافظ کی فضیلت میں آقا نے فرمایا ماں باپ کو حشر کے میدان میں چاند سے زیادہ چمکنے والا تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ماں باپ کو ایمان کی موت عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، ان کو مبارکباد پیش کرنا۔ میرے ابا کا بار بار قول آتا ہے، یاد آتا ہے، ایک مرتبہ دستار بندی کے جلسے میں ابا جان کے ساتھ میں گیا تو ابا جان رحمت اللہ علیہ نے تقریر میں بڑا زبردست جملہ ارشاد فرمایا دنیا میں ماں باپ سے بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے، دنیا میں ماں باپ سے بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے، پیٹ میں رکھے، دودھ پلائے، ضرورتوں کو پورا کرے، محنت کرے، خواہشات پورا کرے، کھلائے پلائے، سب دنیا میں ماں باپ سے بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ انہی بچوں کی تعلیم اور تربیت پر ماں باپ توجہ دے دے، آخرت میں بچوں سے ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی یہ نہیں کہ باپ حافظ قرآن ہو تو بیٹے کو تاج پہنایا جائے گا، کبھی آپ نے سنا تک نہیں ہے۔ لیکن بیٹا حافظ قرآن ہے تو ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں آپ نے سنا نہیں ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو بچوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بچے اگر انتقال فرما جاتے ہیں، ماں باپ صبر کر لیتے ہیں، شافعاً و مشفعاً،
مجھے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ حضرات علماء کرام کثیر تعداد میں آپ کے جلسے میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے محبتوں کا خیالات کا علم کا بلکہ ایک سمندر کو کوزے میں بہا کر چلے گئے. بڑا خوبصورت ماحول ہے. انشاءاللہ مدرسے کو تو اب تک نہیں گیا میں, پہلی فرصت میں انشاءاللہ تعالی مدرسے کو حاضر دوں گا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے. مدرسے چلانا مشکل نہیں, مدرسے چلانا مشکل نہیں, مدرسے چلانا مشکل نہیں. ذرا ہم ہمت کر لیں گے تو بڑے بڑے مسئلے بھی ہماری چھوٹی محنتوں سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بڑے بڑے مسئلے فون پہ گوگل پہ تو ہے, روزانہ 10-15 روپے کا یا 50-100 روپے کا نظام بنا لیے انشاءاللہ تعالی مہینے گزریں گے نہیں, انشاءاللہ تعالی مدرسوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعیتاً سب حضرات علماء 5-5 10 منٹ بیان فرما رہے تھے. میں پہلے بھی بے ادب تھا, اب بھی بے ادب ہوں. آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے با ادب بنا دے کہ میں آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لے لیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.